السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویژن نیوز، تو میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں، جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں، ایشیا کی جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں، افریقہ کی جس کنٹری میں رہتے ہیں، جن جن کو میری یہ لینگویج سمجھ آ رہی ہے، یہ ویڈیو سب ان کے لیے ہے۔ کون سی ویڈیو ہے، کس چیز کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ جرمنی کے اندر نرسنگ کی ضرورت ہے، ہر ہاسپیٹل میں، ہر بڑی بڑی پریکٹس کے اندر نرسنگ کی ضرورت ہے۔ اب نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جو لیڈیز بھی کرتی ہیں اور جینٹس بھی کرتے ہیں۔ یہ مت کہیے گا کہ کیا جی میں جینٹس ہوں اور میں یہ جاب کر سکتا ہوں، جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے نرسنگ کا کورس کیا ہو، جہاں بھی آپ رہتے ہیں۔ ویزا ہوگا فری، اچھی سیلری، اسپاؤس کو ساتھ لا سکیں گے، اسپاؤس کو جاب کرنے کی اجازت ہوگی، سیلری اتنی ہوگی کہ شاید آپ نے پہلے کبھی اتنی سیلری لی ہو۔ بہت اچھی سیلری ہے، غالباً لگ بھگ 3,000 یورو سے اوپر سیلری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سیلری ہوتی ہے، یہ آپ کو جب ڈیل ہوتی ہے یا ایگریمنٹ ہوتا ہے جب، تو اس میں یہ کیش سیلری نہیں ہوتی، یہ ٹیکس اس میں سے کاٹا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ایک سٹوری ہے کہ کتنا ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کم ٹیکس کاٹا جائے گا، اگر آپ سنگل ہیں تو ٹیکس زیادہ کاٹا جاتا ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ٹیکس اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ نرسنگ کے لیے بے شمار جابس ہیں جو کہ آپ کو سہولت دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ فری ہوگا، ویزا فیس صرف آپ نے دینی ہے، تمام سہولیات جو ہیں وہ آپ کو دی جائیں گی۔ جو آپ کو رکھے گا اپنے پاس وہ آپ کو ساری سہولیات دے گا۔ سٹارٹنگ کے اندر آپ کو گھر نہیں دیا جائے گا، ایک ہاسٹل میں رکھا جائے گا جو کہ عارضی ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو گھر ہے خود تلاش کرنا ہے، جب تک آپ کو گھر نہ مل جائے۔ 3 مہینے میں مل جائے وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے، اور اگر ان کے پاس اپنے گھر ہیں تو وہ اپنے گھر میں سے، اپنا اپارٹمنٹ میں سے آپ کو کوئی اپارٹمنٹ دیں گے اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو۔ اگر آپ سنگل ہیں تو پھر آپ کو ہاسٹل میں ہی رکھیں گے وہ، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جو مین چیز ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون کون سے ہونے چاہیے اور آپ نے یہ ویزا لینا کیسے ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ اچھا، جو بھی میں بات کروں اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو تو دیکھتے ہیں، آن کر لیتے ہیں، لیکن بات نہیں سنتے۔ وہ کہیں اور ان کا مائنڈ ہوتا ہے یا کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی کویسچن آ کے وہ پھر انسٹا پہ بھی کرتے ہیں یا پھر وہ ویڈیو کے نیچے کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا بھی ٹائم بچایا کریں اور دوسرے کا بھی ٹائم بچائیں۔ آپ ویڈیو اس وقت دیکھیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو، تو غور سے سنا کریں کہ اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی اچھا اور میرے لیے بھی اچھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو، اگر آپ نے نرسنگ کی جاب لینی ہے تو آپ نے یہ پراپر طور کے اوپر کورس کیا ہو، اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو ثابت کرے کہ جی آپ نے یہ کورس کیا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کو ریکوائرڈ ہے کم سے کم آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی ہاسپٹل کا، کہ ہاسپٹل کے اندر آپ نے 2 سال جاب کی ہے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے، اس میں کوئی بھی فیک پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کوئی فیک پیپر لگائیں گے تو وہ پرابلم آپ کو ہوگی۔ یہ مت سوچیے کہ صرف آپ کو ویزا نہیں ملے گا، اب جو ہے
وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے کوئی فیک پیپر نہیں لگانا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیپر تو بالکل اپلائی نہ کریں، کیونکہ بعد میں آپ کو مصیبت بنے گی. 2 سال کا ایک کم سے کم ایکسپیرینس B1 جرمن لینگویج کا کورس، اس کا جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اور ایسی جگہ سے وہ B1 کا کورس کیا ہو جو کہ جرمن گورنمنٹ قبول کرے. جیسا کہ ایک گوتھے شولے ہے، وہ پوری دنیا میں ہے گوتھے شولے، اس کو مانتی ہے. اسی طرح آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو لینگویج سکھاتے ہیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور وہ مانا جاتا ہے. جرمن گورنمنٹ جو ہے اس کو مانتی ہے. تو ایسی جگہ سے آپ نے وہ لینگویج کورس کرنا ہے. اگر کر رکھا ہے تو سب سے بہتر ہے، آپ فوری طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کم سے کم B1 ہے تو. وہ اس لیے کیونکہ لینگویج کے بغیر تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لینگویج اگر آپ کو آتی ہے تو ظاہر ہے آپ مریض کو ڈیل کر سکیں گی، اگر کر سکیں گی یا کر سکے گا اگر میل ہے تو. کیونکہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات کچھ ایسا فارم ہوتا ہے جو فل کرنا ہوتا ہے، فل کر کے نرس کو دینا ہوتا ہے، تو وہ دوسری کنٹری سے آئے ہوتے ہیں. بول تو وہ لیتے ہیں جرمن مریض، لیکن ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نرس کو ہی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں آپ پور کر کے دیں، اس کو فل کریں. تو نرس انکار نہیں کر سکتی. وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. اگر آپ ایسا بھی کریں گے تب بھی آپ کی جاب خطرے میں ہوگی، کیونکہ آپ ایک مریض کو ڈیل کر رہی ہیں. تو یہاں پہ وہ والا حساب نہیں ہے جو آپ چاہیں وہ کریں. تو لہٰذا اس لیے آپ کو کم سے کم آپ کا جو کورس ہے لینگویج وہ B1 ہونا چاہیے. تو اب آپ نے یہ کرنا کیسے ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے نرسنگ کے ریلیٹڈ، کہ میں ایک نرس ہوں، اتنے سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. اور ساتھ میں آپ نے ایک اپنی سی وی جو ہے، سی وی جو اگر بنی ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں بنی تو یورپین ٹائپ والی جو سی وی ہوتی ہے وہ آپ نے بنوانی ہے یا بنانی ہے. بہت ایزی ہے، گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ سی وی بنانی ہے، یا کوئی اسپیشلسٹ آدمی ہے تو اس سے آپ بنوا سکتے ہیں. تو یہ ایک اپلیکیشن، ایک سی وی، 2 چیزیں آپ نے جو ہے وہ آن لائن جرمن ایمبیسی میں بھیجنی ہے. تو اگر آپ کی سی وی اس قابل ہوئی کہ ان کو وہ سمجھیں کہ جی بالکل ہمیں ضرورت تو ہے، یہ تو میں 100% کہتا ہوں کہ نرسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پورے یورپ کے اندر، ایون یورپ کے باہر بھی، UK، کینیڈا، امریکہ، سب جگہ پہ نرسنگ کی بہت ضرورت ہے. تو پھر وہ آپ سے رابطہ کریں گے، ایمبیسی والے خود آپ سے رابطہ کریں گے اور بقایا پیپر آپ سے مانگیں گے کہ جی ہمیں آپ کی ریسیو ہو چکی ہے آپ کی اپلیکیشن اور آپ کی سی وی، لہٰذا آپ اب یہ والے ہمیں پیپر جو ہیں وہ سینڈ کریں. پھر وہیں پہ آپ نے وہ پیپر سبمٹ کرنے ہیں، وہ بھیجیں گے پھر وہ ان اداروں کو، ان ہاسپٹلوں کو جن کو نرسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا اندراج پہلے سے ہی وہاں پہ کرایا ہوتا ہے ایمبیسیوں میں کہ جی ہمیں ضرورت ہے. تو وہاں سے پھر آپ کا جیسے ہی اپروول آئے گا تو ایمبیسی آپ کو انفارم کرے گی کہ جی آپ آئیے گا اپنا پاسپورٹ لے کے، اور اتنی فیس ہے، وہ فیس لے کے آپ نے جانی ہے. اور یہ فیس آپ کو جب آپ کا اسٹیمپ ہو جائے گا، ویزا آپ کو مل جائے گا، تو جب آپ جرمن آئیں گی تو یہ فیس بھی آپ کو واپس کر دی جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.